منتقل کرنا چاہتا ہے رحم حوا میں۔ تو تاریخ بتاتی ہے، روضۃ الصفا کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے بعد جناب آدم نے ان میووں کو کھایا اور اس کے بعد اس پانی سے غسل کیا اور طیب ہوئے، اور اس کے بعد جناب حوا کے رحم میں وہ صلب کا منتقل ہوا نور، اور وہ نور جناب حوا کی پیشانی سے ظاہر ہوا۔ ان کی پیشانی میں وہ نور چمکتا تھا، اور مختلف روایات کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جب تک حضور اکرم اس دنیا میں نہیں آئے تو جس بھی رحم سے وہ نور گزرا اس والدہ کی پیشانی نور سے چمکا کرتی تھی۔ اسی لیے جب جناب عبد المطلب نے، ان کے بیٹے عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ مکے کی ہر عورت کی خواہش تھی کہ وہ جناب عبداللہ سے شادی کرے، تو ایک دفعہ جب جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی اور جناب حضرت محمد کا نور جناب حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہو گیا، تو وہ اب نور ان کی پیشانی میں نہیں چمکتا تھا۔ تو جناب عبد المطلب نے ایک عورت سے پوچھا، کیا تو اب بھی چاہتی ہے کہ میرے بیٹے عبداللہ سے شادی کرے؟ تو اس نے کہا نہیں، اب میری وہ خواہش نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں، پہلے کیوں خواہش تھی اور اب کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ پہلے جو نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا جس کی وجہ سے ہم وہ خواہش کرتی تھی، اب وہ نور جناب آمنہ کی پیشانی پہ چمکتا ہے، اس لیے میں عبداللہ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نور کو، کیونکہ انبیاء کے ایک سلسلے میں پیدا کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو جناب شیش کی شکل میں گود حوا میں اتارا، اور یہ نور جناب شیش کی پیشانی میں چمکتا ہوا اس دنیا میں دوبارہ سے ظاہر وجود میں آ گیا۔ اس کے چند سالوں کے بعد جناب یافس پیدا ہوئے، اور مختلف روایات میں ہے کہ حضرت آدم کے 8 اپنے بیٹے پیدا ہوئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح دور گزرتا رہا اور یہ دونوں سن بلوغ کو پہنچے، تو حضرت آدم نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار عالم تیرے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، اور یہاں جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، کیونکہ تو نے انہیں پیدا کیا اور ان کی بیٹیاں ان پہ حرام ہیں، تو تو اپنے رحم سے جس طرح تو نے پہلے مسئلے کو حل کیا اب دوبارہ حل فرما۔ تو 2 حوریں جنت سے اتریں، کیونکہ یہ دونوں ساحلے تھے، تو دونوں حوریں جنت سے اتریں، ایک کا نام منزلہ ہے اور دوسرے کا نزلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حوروں کو نازل کیا اور ان سے ان کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب شیش کو بیٹا عطا کیا اور جناب یافس کو بیٹی عطا کی، پھر ان دونوں کا عقد ہوا اور ان سے نسل آگے قیام پذیر ہوئی، اور روایات میں ہے کہ جناب شیش کے بھی 8 ہی بیٹے تھے۔ اور جب وقت رحلت ہوا جناب آدم کا تو اس میں 2 اختلافات ہیں۔ ایک روایات میں لکھا گیا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کے تعداد میں ان کی اولاد موجود تھی، یعنی ان کے پوتے پوتیاں اور جتنی بھی اولاد آگے بڑھ چکی تھی۔ اور دوسری روایات جو کہ اہل تشیع کے نزدیک ہے کہ 40,000 بچے موجود تھے ان کے۔ تو اس کے بعد جناب آدم کی نسل اس طرح پیدا ہوئی۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب آدم کے بچے پیدا ہوئے اور ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں، تو جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے مولا کہ آپ کچھ بیان فرمائیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جناب آدم کے بچے پیدا ہوئے اور ان کی بہنوں اور ماہیوں کی شادی ہوئی۔ تو اس وقت مولا نے کہا اپنے بکواس کو بند رکھو اور جو یہ بکواس کرے اس کا بھی بکواس بند کروا دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اتنا عاجز ہے کہ جو آدم کے لیے حوا پیدا کر سکتا ہے اور ان کی اولاد کے لیے بیویاں پیدا نہیں کر سکتا؟ اور انہوں نے کہا کیا خدا کے ہاں اتنی عاجزی ہے کہ خدا ہمیشہ کی شریعت کو اگر آج موجود ہے کہ بھائی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، تو کیا خدا کو اتنی بڑی مخلوقات اور نور محمدی کو نازل کرنے کے لیے سوائے حرام طریقے کے اور کوئی طریقہ بھی نہیں تھا؟ تو مولا نے سختی سے منع کیا، اور مولا نے پھر یہ واضح کیا، یہ تاریخ روضۃ الصفا میں بھی ہے اور مختلف اہل سنت کی تواریخ نے بھی لکھا ہے کہ پھر 2 حوروں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا اور ان کے نام بھی جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام نے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کائنات شروع سے لے کر آخر تک مولا نے کہا جو آج کے اصول ہیں تمام انبیاء کے یہی اصول تھے، خواہ وہ ابراہیم ہو، نوح ہو یا آدم ہو، ہر ایک پہ اسلام مکمل ضابطے کے ساتھ خدا نے اتارا ہے، اور خدا ہر ایک کو جانتا ہے کہ اس نے کس طرح پاکیزہ رکھنا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو برے عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما۔